1999 میں بیلا جنرل مشرف کا کو ہو گیا اور رانا صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. مجھے وہ یاد ہے، ہم نے فالو کیا باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ظلم اور تشدد ہوا. پھر آپ کو موٹر وے کی سائڈ پہ سکھیکی کے قریب ڈمپ کر دیا گیا اور اس وقت بھی دل لرز گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ پہ کیا گزری. بس اللہ میاں کے سپردی کرتے تھے ہم لوگ، لیکن برا وقت تھا. جب مشرف دور میں تھا تو تب تو تقریباً 20-25 دن تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے. وہ تو کوئی قیدی آیا تو اس نے بتایا آ کے کہ قلعے میں ان کو بند کیا ہوا ہے، تو تب ہم لوگوں نے بیلٹ ڈلوایا تھا وہاں پہ. تو تب بھی جب ہم جیل میں ملنے گئے ہیں تب گئے ہیں، بہت بری حالت تھی، بہت تشدد کیا ہوا تھا، 45 کوڑے مارے ہوئے تھے. 45 کوڑے؟ ہاں جی. یعنی وہ یعنی لیدر سٹک تھی جو کہ بعد میں ڈاکٹروں نے بتایا جی. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اریسٹ تو کیا تھا وہاں سے فیصل آباد سے، گھر سے ہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہاں پہ لا کے انہوں نے مجھے کوئی یہ کینٹ سائڈ پہ کوئی تھانہ سرور روڈ پہلے لے کے آئے تھے، تو وہاں سے میں وہاں پہ بند کیا. تو وہاں پہ 2 مرتبہ وہ آنکھوں پہ جو ہے وہ پٹی وغیرہ باندھ کے، تو اب یہ تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں. تو بعد میں جب مجھے کوئی 15-20 دن بعد جب پھر ہائی کورٹ کی مداخلت سے، جو یہ بیلٹ کی بات کر رہی ہیں، تو پھر جب انہوں نے مجھے جیل بھیجا تو جیل سے پھر میں نے وہاں پہ، یعنی معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی مشکلات آتی رہی ہیں نا، تو ان میں سے کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے وہاں پہ بھوک ہڑتال کر دی. میں نے کہا جی میرا ڈاکٹری ملاحظہ کرواؤ. وہ نہیں کروا رہے تھے. تو پھر وہ مجھے وہاں سے ہاسپٹل لے گئے، سروس ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے 21 انجریز تھیں، جس کا بعد میں کالم بھی لکھا تھا اپنا حسن نثار نے، 21 توپوں کی اسلامی. تو وہ میڈیکل لیگل میرے پاس پڑے ہیں. ہم نے باقاعدہ اس دور میں جب کوئی یعنی اونچی سانس لینے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، میں نے اس دور میں وہ میڈیکل ساتھ لگا کے درخواست دی کہ جی میرا پرچہ درج کیا جائے. تو وہ پھر وہ یعنی جو کیونکہ لیدر سٹک کا جو زخم ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ سکن اس کو پنچر کرتا ہے. تو وہ پھر وہ باقاعدہ ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لیدر سٹک کے جو ہے وہ زخم ہے. تو بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. جب مجھے ادھر کوٹ لکھپت جیل میں لے کے گئے تھے تو وہاں پہ پرویز رشید صاحب تھے پہلے سے. انہوں نے ویسے وہ اس وقت میری بڑی خدمت کی، یعنی باقاعدہ کھانے میں، علاج معالجے میں، سارے میں. آپ کی اور ان کی بہت ساری قدریں مشترکہ ہیں. وہ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ بھی نظریاتی ہوا کا ہے. آپ بھی پیپلز پارٹی میں تھے، آپ بھی نظریاتی ہوا کا ہیں. انہوں نے بھی بہت مصیبتیں اٹھائی. معاملہ یہ نا کہ کسی معاملے میں ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ صاحب الرائے ہیں، ہماری بھی ایک رائے ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ اختلاف تو نہیں کہہ سکتے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ سے پہلے میں بیلا سے پوچھوں گی وہ کون سے 2 موقع تھے؟ ایک تو یہ مشرف والا اور جو موٹر وے پہ پھینک کے گئے تھے، وہ تو زیادہ اذیت میں تھے ہم لوگ سارے ہی، کہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے کوئی. اس ٹائم پہ تو جو میرے ساتھ والے تھے نا، تو میں ان کو کہتی تھی نا اپنا نمبر دے جاؤ. اقرا چھوٹی تھی تو اپنا نمبر کوئی نہیں دیتا تھا. تو جب رانا صاحب کا ایک لوکل فون آیا، تب تو موبائل اتنے زیادہ نہیں تھے، تو رانا صاحب نے کہا نا کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو کسی کو بھیجو. تو میرے پاس اس ٹائم کوئی بندہ نہیں تھا کہ کسی کو میں بھیجتی. تو کون گیا لینے؟ رانا صاحب کا ایک دوست تھا خواجہ اسلام، ان کو پھر میں نے کال کی، وہ پہنچے. پھر تو اس ٹائم پہ تو رانا صاحب کو ایک طرح سے مار کے پھینک گئے ہوئے تھے نا. تو جب میں ہاسپٹل میں گئی ہوں
تو میرے آگے آ کے کھڑے ہونے ہو گئے شروع کے. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا ہو گیا. تو رانا صاحب کا منہ بھی سویل کیا ہوا تھا, یہ مونچھیں یہ سارا مونچھیں اڑا دی تھی. تو انہوں نے کہا نا کہ شاید اپنی طرف سے تو پتہ نہیں کچھ کر کے گئے تھے. تو میں کہتی ہوں میں نے زندگی میں اتنا نورانی چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. ماشاء اللہ اتنا نور تھا اس ٹائم پہ کہ میں آنکھوں میں اس ٹائم پانی بھی آ رہا تھا. تو میں نے ایسے کہا پتہ نہیں پسینہ آ رہا ہے, گرمی زیادہ تھی, محرم کے دن تھے. تو شکر الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. ماشاء اللہ میری بہن, آپ کے صبر, آپ کا تحمل, آپ کی ثابت قدمی کو اللہ نے رنگ لگایا, اور ان کی جد و جہد کو اللہ نے بار بار رنگ لگایا. بڑی تکلیفیں برداشت, بار بار رنگ لگایا. تو وہ اس جس کو کہتے ہیں نا زندگی بندہ کو ٹھیٹا تے وہ ٹھیٹ دیکھو نا ان سارے دے اکھاں چترو آ گئے نے تے بیلا نے ایک مذاق وال موڑ لئی گل, لیکن یہ گل مذاق نہیں. دسو تسی رانا صاحب, دسو تسی جڑا آکھیا ہویا ہے کہ میں موت نو بڑے قریب تو ویکھیا. نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی اٹھا لے اور پھر اس قسم کے واقعات ان دنوں میں بڑے ہوئے ہیں کہ لوگ اٹھائے گئے, اس کے بعد پھر لوگ بعد میں ملے ہی نہیں. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے اوپر اس وقت اثر انداز تو ہوتی ہیں, لیکن پھر اللہ پہ بندہ کا یقین ہو تو ٹھیک ہے, وقت جو ہے وہ پھر گزر جاتا ہے. تو اس وقت کی آپ بات کرتے ہیں جو پہلا آپ کا روبرو موت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاکرا ہوا. یعنی جب آدمی یعنی ایسی پوزیشن میں ہو, ایسی جو ہے وہ حالت میں ہو کہ بندہ یہ سمجھے کہ بھئی ہوں شاید گل مک گئی, تو ادوں کی خیال آندا ہے, ذہن کی خیال آندا ہے, اقرا دا سوچتے سو نہیں میرا سوچیا ہوگا. اچھا بیلا دا سوچ نہیں میرا ہی سوچیا ہوگا. کیوں نہیں؟ نہیں بالکل. ہن تے تسی کوئی اور جواب بھی نہیں دے سکتے, ہن اور کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کرنا. نہیں تو بندہ امیڈیٹ فیملی کا بندہ سوچتا ہے کہ بھئی امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ بعد میں جو چیزیں ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ تو پھر امیڈیٹ فیملی ہوتی. 2002 سے لے کے 2008 تک یا 2007 تک ہم ٹوٹل 33 لوگ تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ تھی اس کی جو ہے پرویز الہی کی, اور اوپر جو ہے وہ جنرل مشرف بیٹھا تھا. یہ تو بات ہو رہی ہے نا 99 کی. یہ 2000 جو ہے اپنا 2003 میں یہ دوبارہ بھی جو ہے دوبارہ مجھے اریسٹ کیا تھا, اور وہ بھی بڑا کٹھن وقت تھا. ہاں بالکل بالکل. تو آپ اس کی بھی بات کرتی ہیں, اس وقت کی بھی بات آپ کرتی ہیں. ان 5 سالوں میں پارٹی کو قائم رکھا, اور یہاں پہ ایک صاحب تھے کیونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں, تو وہ اس وقت پریز الہی کے منسٹر تھے. تو انہوں نے اٹھ کے کہا, انہوں نے کہا کہ رانا صاحب کیا آپ نے ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے, ادھر روز آپ اٹھ کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جن کی آپ بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی نہیں آنا, تو آپ چھوڑیں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ معاملہ کریں. تو میں نے اٹھ کے کہا, وہ ریکارڈ میں موجود ہے, میں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آئیں گے, اور آپ نے PMLN میں شامل ہونے کے لیے ماڈل ٹاؤن آنا ہے. تو میں نے آپ کو گاڑی میں بٹھا کے نا جو ظہور الہی روڈ پہ آگے چھوڑ کے جانا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بندہ ہو وہیں پہ رہنا چاہیے. نہیں جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وقت پھر آیا, وہ ماڈل ٹاؤن آئے, یعنی میاں صاحبان واپس آئے, میاں صاحبان کی حکومت بنی, وہ بندہ ماڈل ٹاؤن آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے واپس میں نے اس دن اس کو کہا, میں نے کہا بھائی دیکھ لو, میں نے اس دن یہ بات کہی تھی تو یہ آج پوری ہو گئی ہے, لیکن میں نے جو کہا تھا نا کہ آپ کو گاڑی پہ چھوڑ کے آؤں گا, میں نے کہا میں نے آپ کو چھوڑنے نہیں جانا. نہیں, آپ کا بڑا دل ہے, آپ کو آپ شامل ہو رہے ہیں تو بالکل آپ شامل. آپ کا بہت بڑا دل ہے رانا صاحب, لیکن کیا اس دل کو تھوڑا سا جھٹکا بھی نہیں لگا جب میاں صاحبان اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جلا وطنی اختیار کر لی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ
کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی اس دور کے بارے میں، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی، دیکھیں ہمارے لیڈرز نے ہمیں چھوڑ دی۔ نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر پھر جھپٹنا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، live to fight another day۔ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں اس وقت جیل میں، وہ جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب تک جو انہوں نے حاصل کیا ہے، یا جن حالات سے اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو اور پارٹی کو دوچار کیا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحبان نے اپنی بات کو بھی برقرار رکھا، اور اس کے بعد جو معاملات انہوں نے کیے، بھلے وہ جلا وطن ہو کے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی بات کو تو وہیں پہ رکھا، اور اسی بات پہ پھر وہ واپس بھی آئے۔ ہاں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پھر چھوڑا تھا تو پھر وہ سارے لوگ پھر واپس بھی تو آئے نا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 2008 میں آپ لوگوں کی حکومت تھی۔ سنا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری آپ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ میرے فرسٹ کزن ہیں۔ آپ کے فرسٹ کزن ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان کے کئی متنازع فیصلے بھی ہوئے ہیں، کئی ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی گامزن کیا لوگوں کو، لیکن سٹیل ملز کا ایک ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کو بہت مہنگا پڑا۔ اس وقت رشیا پاکستان سٹیل ملز خریدنا چاہتا تھا، انہوں نے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی۔ اس پس منظر میں نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے اس وقت ایک ماحول ہوتا ہے پورے ملک میں، اور ججز جو ہیں وہ بھی ایک ماحول جو باہر پایا جا رہا ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی آخر انسان ہوتے ہیں۔ تو بعد میں پھر حالات جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک صحیح تھا یا کس حد تک صحیح نہیں تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ سٹیل مل کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت جو اوور آل ماحول تھا باہر، وہ بھی تو ذرا آپ دیکھیں نا کہ اس وقت وہ کیا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ باہر یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں جناب یہ کیا ہو گیا، اور یہ ملک کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو رکو ڈک کا جو فیصلہ ہے جی، اس کے اوپر بھی اس وقت تو بڑی بڑی لمبی تقریریں، اور ہو رہا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ قومی ایسٹس کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اگر بعد میں درست ثابت نہیں ہوئے تو ان کو اس کے اوپر کوئی بضد ہونے کا تو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور ان فیصلوں کو جس طرح سے وہ بعد میں اثر انداز ہوئے اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن ایز انسان وہ بڑے مضبوط آدمی تھے، اور دلیر تھے، اور جب وہ 2007 میں چیف جسٹس بنے ہیں تو میاں صاحب کو کسی نے بتایا کہ وہ میرے عزیز ہے، تو مجھے میاں صاحب نے پوچھا کہ رانا صاحب وہ کہو جے بندے نے؟ میں نے کہا جی اگر تو ان کو انہوں نے پیار سے چلایا تو وہ جو کہیں گے وہ کریں گے، لیکن اگر ان کو کسی نے انہوں نے کو تھوڑا زور زبردستی کی نا تو میں نے کہا وہ بندہ ڈٹ جائے گا، تو وہ سال بعد ڈٹ گئے، وہ ڈٹ تو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میمو گیٹ بھی چلایا، اور جو میمو گیٹ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی تاریخ کا ایک سیاہ وقت تھا۔ افتخار چودھری کو مہنگا بھی پڑا، ریپوٹیشن کے لحاظ سے بھی مہنگا پڑا، آپ کی لیڈرشپ کو بھی مہنگا پڑا۔ ان کی بحالی کا جب معاملہ چل رہا تھا نا تو ایک مرتبہ اعتزاز احسن صاحب ان کو لے کے گئے تھے زرداری صاحب کے پاس۔ اگر زرداری صاحب ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے اور ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے آپ بحال ہونے جا رہے ہیں یا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو شاید بعد میں ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئے نا